اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا ما تمامی نعمتوں کے اور عقبیٰ ما جنت کے اس کو دی جائے اور طرح طرح کے بلائیں اس پر برسائی جائیں تو وہ دنیا ما تمامی نعمتوں کو کفار کو دیں گے اور عقبیٰ ما جنت کے مومنوں کے حوالے کر دیں گے اور بلا اور محنت کو شوق دل سے قبول کر لیں گے۔ اس کی توبہ کا یہ حال ہے کہ دنیا بھر تو حرام سے توبہ کرتے ہیں تاکہ عذاب دوزخ سے بچیں، مگر وہ حلال سے بھی توبہ کرتے ہیں تاکہ بہشت سے محفوظ رہ سکیں۔ ارادت کا یہ رنگ ہو کہ سارا جہان تو راحت و نعمت چاہتا ہے مگر وہ اللہ کو چاہیں گے اور اسی کی دیدار کا طالب ہوں گے۔ یہ تمام صفتیں ہمت اولیاء اللہ کے بارے میں مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سلطان المحققین لکھ رہے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں، اور اسی کے دیدار کا طالب ہوں گے۔ تمام خلق اپنے کاروبار میں زیادتی چاہتی ہے مگر وہ کمی چاہیں گے۔ اگر خود بخود مال اور دولت مل جائے تو ایثار کر دیں گے، اور اگر کچھ میسر نہ ہو تو اس پر شکر کرتے ہیں۔ اور سنو، کچھ انہی پر منحصر نہیں ہے، طالب صادق یعنی کہ اولیاء اللہ کی دوسری نشانیاں بھی ہیں۔ اگر ان کی مراد پوری نہ ہو تو بڑی خوشی منائیں گے، اگر ان کی مراد پوری نہ ہو تو اولیاء اللہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑی خوشی مناتے ہیں، گویا کہ وہ ہزاروں قید و بند سے آزاد ہو گئے۔ اس کو اپنے نفس کے ساتھ ایسی عداوت ہو کہ اگر 70 برس تک ایک چیز اپنے مطلب و خواہش کے نفس مانگتا رہے اور گڑگڑاتا رہے تو وہ ہرگز نہ دیں گے۔ ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے درست ہوں گے کہ عافیت اور بلا، منع اور عطا اور رد اور قبول اس کے نظر میں سب برابر ہے۔ توکل میں اس قدر پختہ مزاج ہوں گے کہ نہ مخلوق کے آگے دست سوال کریں گے، نہ ہی خالق سے کسی چیز کی درخواست کریں گے، اور مخلوق سے تو اس لیے کہ وہ مانند شرک ہے، اور خالق سے طلبگار اس لیے نہ ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی دانائے حال ہے۔ کہنے میں شرم مانے ہوتے ہیں۔ زہد اس درجہ ہو کہ کل کائنات اس کی اگر ایک مرقع یا ایک کمبل ہی ہو تو یہ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور درست رہیں گے کہ جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت میں اور دن کو نماز و روزہ اور کسب میں مشغول رہتے ہیں، رات کو مناجات اور مجاہدہ اور ریاضت میں اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ باوجود ان کمالات کے اگر اس طاعت و عبادت پر اس کے نفس کی نظر پڑ جائے اور اپنی بڑائی کا خیال اس کو ذہن میں آ جائے تو 70 سال کی ساری عبادت و ریاضت کو ایک روٹی کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ روٹی خود نہ کھا کے کسی کتے کو کھلا دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ تاکہ وہ عجب سے جو کہ پیدا ہوا ہے دل سے نکل جائے۔ زن و فرزند، فکر دنیا اور آخرت کا اندیشہ اس کے دل میں نہیں گزرتا۔ ایسا آدمی اگرچہ بظاہر دنیا میں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل حضرت قدس طہارت میں ہوتا ہے۔ وہ یہاں رہ کر بھی وہاں کا باشندہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ منزل و مقصود طے ہو جاتی ہے، یعنی کہ منزل و مقصود طے ہو جاتی ہے۔ یہ تعریف اور توصیف اور یہ باتیں جو بیان کی جا رہی تھی یہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ سلطان المحققین کی کتاب کے حوالے سے اولیاء اللہ کی شان میں اور اولیاء اللہ کی پہچان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، جس کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔